یعقوب بن جعفر بن ابراہیم کہتے ہیں، میں کچھ لوگوں کے ہمراہ امام کاظم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں مدینہ کے عریض نامی صحرا میں حاضر تھا کہ اچانک ایک نصرانی آیا۔ وہ امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے، میں ایک بہت لمبا پرزحمت اور پرمشقت سفر طے کرنے کے بعد آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں 30 سال سے اللہ کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ مجھے بہترین دین اور عقل مند ترین بندوں کی طرف رہنمائی فرما۔ میرے پاس کوئی شخص آیا جس نے مجھے ایک شخصیت کا تعارف کروایا جو شہر دمشق کے بالائی حصے میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ میں اس کے پاس گیا ہوں اور اس سے بات چیت کی ہے۔ اس نے کہا، میں اپنے دین کا دانشمند ترین شخص ہوں، البتہ مجھ سے دانہ تر بھی موجود ہیں۔ میں نے اس سے کہا، مجھے اپنے سے دانہ تر کی طرف رہنمائی کر، کیونکہ میں سفر کی مشکل کو کچھ نہیں سمجھتا اور نہ ہی سفر کی مشقت سے کسی قسم کا کوئی خوف ہے۔ میں نے پوری انجیل اور حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب مزامیر بھی پڑھی ہے۔ میں نے تورات کے چاروں سفر اور ظاہر قرآن بھی پڑھا ہے اور وہ تمام کا تمام مجھے حفظ بھی ہے۔ اس دانشمند نے مجھے کہا، اگر علم نصرانی چاہتے ہو تو عرب و سامری کے بیٹے باتی کے پاس جاؤ۔ فی الحال وہ اس علم پر سب سے زیادہ دسترس رکھتا ہے، اور اگر اس کی تلاش میں ہو کہ جو اسلام، تورات، انجیل، زبور اور کتاب ہود کا علم رکھتا ہے اور ہر اس چیز کو جانتا ہے جو پیغمبروں پر نازل ہوئی ہے، خواہ وہ تمہارے زمانے میں ہو یا گزشتہ میں، اور اسی طرح ہر اس خیر و نیکی جو آسمان سے نازل ہوئی، خواہ کوئی اس سے مطلع ہو یا نہ ہو، اس سے آگاہ ہے۔ وہ ہر چیز کو بیان کرنے والا اور اہل دنیا کو بہبود دینے والا ہے۔ وہ اس کے لیے سکون کا باعث ہے جو اپنا دل اس کے ہاں گروی رکھتا ہے۔ وہ اس کے لیے بصیرت ہے کہ جس کے لیے خدا نے ارادہ خیر فرمایا اور جو حق سے مانوس ہوا۔ اب میں تمہیں ایسے شخص کی طرف رہنمائی کرتا ہوں کہ اس کے پاس جاؤ، خواہ تمہیں پیادہ جانا پڑے۔ اگر ایسا نہ کر سکو تو گھٹنوں کے بل چل کر جاؤ۔ اگر اس سے بھی عاجز آ جاؤ تو پھر زمین پر بیٹھ کر اپنے آپ کو اس کی طرف کھینچو، اور اگر اس سے بھی عاجز آ جاؤ تو پھر چہرے کے بل چل کر اس کی طرف جاؤ۔ میں نے کہا، میں مالی و بدنی طور پر اس سفر کی طاقت رکھتا ہوں۔ اس نے کہا، پس فوراً شہر یثرب کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ میں نے کہا، میں شہر یثرب سے آشنا نہیں۔ اس نے کہا، پیغمبر کے شہر کی طرف جاؤ جو عربوں میں مبعوث ہوا۔ وہ عربی و ہاشمی پیغمبر تھا۔ جب مدینہ میں داخل ہو جاؤ تو بنی غنم بن مالک نجار کا پوچھنا، وہ شہر میں مسجد کے پہلو میں رہتا ہے۔ اس شہر میں نصرانی بن کر داخل ہونا، کیونکہ اس شہر کا گورنر حضرت کے شیعوں پر سختی سے پیش آتا ہے، جبکہ خلیفہ وقت اس سے بھی سخت تر ہے۔ اس کے بعد عمر بن مبذول کے بیٹوں کا پوچھنا، وہ بقیع زبیر میں سکونت پذیر ہے۔ اس کے بعد موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے بارے میں سوال کرنا کہ ان کا گھر کہاں ہے، وہ خود کہاں ہیں، کیا مسافرت پر گئے ہوئے ہیں یا شہر میں موجود ہیں۔ اگر وہ مسافرت پر ہوں تو تم ان کی خدمت میں حاضر ہونا۔ ان کی خدمت میں شرف یاب ہو تو کہنا، مجھے دمشق کے شہر غوطہ میں رہنے والے نصرانی مطران نے آپ کی طرف رہنمائی کی ہے۔ آپ کی خدمت میں بہت زیادہ سلام عرض کیے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہمیشہ خدا کے حضور دعا کی ہے کہ میرا اسلام قبول کرنا آپ کے ہاتھوں پر قرار دے۔ اس نے یہ پوری داستان اپنے اعصاب پر تکیہ کیے ہوئے بیان فرمائی۔ اس کے بعد کہا، اے میرے آقا و مولا، اگر آپ اجازت فرمائیں تو عرض ادب کرتے ہوئے خاک پر آپ کے محضر مبارک میں بیٹھ جاؤں۔ حضرت امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا، میں بیٹھنے کی اجازت دیتا ہوں لیکن خاک پر نہیں۔
وہ بیٹھ گیا۔ اس نے احترام کی خاطر ٹوپی سر سے اتار دی، پھر کہا، آپ پر قربان جاؤں، کیا اجازت عنایت فرمائیں گے کہ کوئی بات کروں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، تو اسی کام کے لیے تو آیا ہے۔ نصرانی نے کہا، کیا میرے دوست کے سلام کا جواب دیں گے یا نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دوست کو ہدایت کرے، لیکن سلام کا جواب اس صورت میں ہے کہ جب ہمارے دین میں داخل ہو جائے۔ نصرانی نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کے کام کی اصلاح فرمائے، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت فرمائیں تو پوچھوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پوچھو۔ اس نے کہا، مجھے اس کتاب سے آگاہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد پر نازل فرمائی۔ پھر اس کی توصیف و تعریف کرتے ہوئے فرمایا، حامیم، اس کتاب مبین کی قسم، ہم نے اسے بابرکت رات میں نازل کیا ہے، ہمیشہ ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں تمام حکمت و مصلحت کے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ان آیات کی تفسیر باطنی کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، حامیم سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ نام کتاب ہود میں بھی آیا ہے، لیکن اس کے بعض حروف ناقص ہیں۔ الکتاب المبین سے مقصود امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہے۔ اللیلۃ سے مراد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم سے مراد یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سے بہت زیادہ اچھائی وجود میں آئے گی۔ مرد حکیم، مرد حکیم، مرد حکیم۔ اس نصرانی نے کہا، میرے سامنے ان حکیم مردوں میں سے پہلے اور آخری کی تعریف و توصیف بیان کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، توصیف تجھے اشتباہ میں ڈال دے گی، لیکن ان میں سے تیسرے کی تعریف کرتا ہوں اور یہ بیان کرتا ہوں کہ ان کی نسل سے کون سی ہستی وجود میں آئے گی۔ البتہ ان کتابوں میں تمہارے لیے نازل ہوئی ہیں، ان کا نام مذکور ہے۔ اگر تم نے ان میں کوئی تبدیلی نہ کی ہو یا تحریف کر کے کوئی چیز پوشیدہ نہ کرو، آپ کے گزشتگان کا کام تھا۔ نصرانی نے کہا، میں جو کچھ جانتا ہوں آپ سے نہیں چھپاؤں گا اور آپ کو بھی نہیں جھٹلاؤں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا خصوصی فضل و کرم کیا ہے اور آپ کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے کہ کوئی ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کے فضائل و کمالات اس قدر واضح و آشکار ہیں کہ کسی میں انہیں چھپانے کی قدرت ہی نہیں اور نہ انہیں کوئی جھٹلا سکتا ہے۔ بس جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ ایک حقیقت ہے۔ بس جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ ویسے ہی ہے جیسے میں نے کہا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، ابھی میں تمہیں ایک ایسی خبر دیتا ہوں کہ جسے آسمانی کتب پڑھنے والوں میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تم مجھے بتاؤ کہ حضرت مریم کی والدہ کا کیا نام تھا؟ کس دن ان میں نفخ روح ہوا؟ وہ دن کا کون سا حصہ تھا؟ کس دن حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام متولد ہوئے؟ وہ دن کا کون سا حصہ تھا؟ رانی نے کہا، میں نہیں جانتا۔ حضرت امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام مرثا تھا، عربی میں جس کا مطلب وہیبہ ہے۔ جس روز حضرت مریم حاملہ ہوئیں وہ جمعہ کا دن اور ظہر کا وقت تھا۔ یہ وہی دن ہے جس میں روح الامین نازل ہوا۔ مسلمانوں کے لیے اس عید سے بہتر کوئی دن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن کو عظمت بخشی اور حکم دیا کہ اسے عید قرار دیں وہ جمعہ کا دن ہے، جس دن حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام متولد ہوئے۔ وہ منگل کا دن تھا جس کے 4.5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے گفتگو جاری کرتے ہوئے فرمایا، کیا تمہیں اس نہر کا علم ہے جس کے کنارے حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ متولد ہوئے تھے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ نہر فرات کا کنارہ تھا۔ ارد گرد انگور کی بیلیں اور کھجور کے درخت تھے، جنتی انگوروں کی بیلیں اور کھجوریں وہاں پر ہیں، کسی اور جگہ نہیں۔
اس کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی گفتگو کو یوں جاری رکھا: جس دن حضرت مریم علیہ السلام کی زبان بند ہو گئی اور قیدوس نے اپنی اولاد اور اپنے اطرافیوں کو بلایا، پس انہوں نے اس کی مدد کی۔ آل عمران کو بلایا تاکہ حضرت مریم کو دیکھیں۔ وہ آئے اور انہوں نے اس کی طرف کچھ باتیں منسوب کیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری کتاب اور ہماری کتاب قرآن میں ان کے بارے میں خبر دی ہے، کیا تم ان باتوں کو سمجھتے ہو؟ اس نے کہا: ہاں، میں نے آج ہی انہیں پڑھا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا: پس اس صورت میں تم اپنی جگہ سے نہیں اٹھو گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کرے گا۔ کہتا ہے: سریانی اور عربی زبان میں میری ماں کا نام کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: سریانی زبان میں تمہاری ماں کا نام انقالیہ اور دادی کا نام انکورہ تھا، لیکن عربی میں تیری ماں کا نام میہ ہے اور تیرے باپ کا نام عبد المسیح ہے، جو عربی زبان میں عبداللہ ہے، کیونکہ حضرت مسیح کا کوئی عبد نہیں تھا۔ نصرانی نے کہا: آپ نے سچ فرمایا ہے، میرے دادا کا نام کیا تھا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: تیرے دادا کا نام جبریل تھا کہ میں آج سے اس کا نام عبد الرحمن رکھتا ہوں۔ نصرانی نے کہا: کیا وہ مسلمان تھے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا: ہاں، انہیں شہید کیا گیا تھا۔ شام کے کچھ سپاہیوں نے مکر و فریب سے ان کے گھر پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا تھا۔ نصرانی نے کہا: میری کنیت سے قبل میرا نام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا: تمہارا نام عبد الصلیب تھا۔ اس نے عرض کی: آپ میرے لیے کون سا نام منتخب کریں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: تیرا نام عبداللہ رکھتا ہوں۔ نصرانی نے کہا: میں بھی خدائے بزرگ و برتر پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ واحد ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ نہ تو اس طرح سے ہے جیسے نصارہ بیان کرتے ہیں اور نہ ہی اس طرح سے ہے جیسے یہودی بیان کرتے ہیں، اور نہ ہی ایسا ہے جیسے مشرکین کہتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا بندہ اور پیغمبر ہے، انہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ یہ مطلب اس کی اہلیت رکھنے والوں کے لیے آشکارا ہے، بیہودہ گوئی کرنے والے اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ وہ تمام دنیا والوں کے پیغمبر تھے، کالے ہوں یا گورے، سب اس کے دین میں برابر ہیں۔ والا ہوگا، اس نے بصیرت حاصل کر لی۔ جس کسی نے ہدایت پائی وہ اس کے فائدے میں ہے، بیہودہ گو اور پیروان باطل اندھیرے میں ہے، اور جس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں وہ گمراہی میں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کا ولی زبان کو حکمت خدا سے کھولتا ہے، جس طرح گزشتہ انبیاء نے خدا کی حکمت کے بارے میں گفتگو کی۔ گواہی دیتا ہوں کہ اس کا ولی زبان کو حکمت خدا سے کھولتا ہے، جس طرح گزشتہ انبیاء نے خدا کی حکمت کے بارے میں گفتگو کی اور اطاعت خدا میں مدد کی۔ اہل باطل اور نجاست اہل نجاست سے دور ہوئے، انہوں نے گمراہی کے راستے سے کنارہ کشی کی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اطاعت میں ان کی مدد کی اور انہیں گناہ و عصیان سے بچایا۔ پس وہ اولیاء خدا اور دین کے مددگار ہیں۔ وہ ہر اچھے کام کی طرف رغبت دلاتے اور اسے بجا لانے کا حکم دیتے ہیں۔ میں ان سب پر خواہ ان کا نام ذکر کیا ہے یا نہیں ایمان لاتا ہوں، اور اس پروردگار پر ایمان لاتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ پھر اس شخص نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنا زنار توڑ ڈالا اور گلے میں لٹکی ہوئی سونے کی سلیب بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ پھر کہا: حکم فرمائے کہ میں اپنا صدقہ کسے دوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: یہاں پر ہر ایک شخص ہے جو تمہارا ہم عقیدہ تھا، وہ قبیلہ قیس بن تغلبہ سے میرے رشتہ داروں میں سے ہے، اسے بھی تمہاری طرح نعمت میسر آئی ہے اور مسلمان ہوا ہے۔ اپنے اموال اس کے ساتھ تقسیم کرو اور ایک دوسرے کے ہمسائے بن جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ اسلام میں آپ کا حق صفات وغیرہ ضائع ہوں۔ اس نے عرض کی: خدا کی قسم، خداوند متعال آپ کے کام میں برکت ڈالے۔ میرے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، میرے پاس 300 جوان گھوڑے ہیں اور 1000 اونٹ ہیں۔
ان اموال میں آپ کا مجھ سے حق زیادہ ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا تم خدا اور پیغمبر کے آزاد شدہ ہو، ان کے وسیلے سے آتش جہنم سے آزاد ہوئے ہیں، تیرے خاندانی مقام و مرتبے میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ ہاں وہ مسلمان ہو گیا، اس نے قبیلہ بنی فہر کی عورت سے شادی کی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اس کا حق مہر 50 دینار حضرت علی علیہ السلام کے صدقات سے ادا کیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ایک خادم دیا جس نے اس کے لیے گھر مہیا کیا۔ وہ امام کاظم علیہ السلام کے ساتھ رہا یہاں تک کہ آپ کو زندان میں لے گئے۔ وہ اپنے مولا امام کاظم علیہ السلام کے فراق میں جلتا رہا اور آپ کے زندان میں جانے سے 28 روز بعد دنیا سے رخصت ہو گیا۔